السلام علیکم. اسٹرکچرڈ میئرس اور آبجیکٹو میئرز آف پرسنالٹی، یہ ہے ہمارے اس سیشن کی گفتگو کا موضوع. آپ جانتے ہیں کہ پرسنالٹی یا شخصیت کی پیمائش کے لیے ہم مختلف طرح کے ٹیسٹ استعمال کر سکتے ہیں، اور بنیادی طور پر ہم دو طرح کے ٹیسٹ اس مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، یا پروجیکٹو ٹیسٹ اور یا آبجیکٹو ٹیسٹ. آبجیکٹو ٹیسٹ کو ہم اسٹرکچرڈ ٹیسٹ بھی کہتے ہیں. کسی بھی شخص کی پرسنالٹی کی میجرمنٹ کے لیے، اسیسمنٹ یا ایویلویشن کے لیے، یا اس کی پیمائش کے لیے ہم کون سا ٹیسٹ استعمال کریں گے، اس کا انحصار دو چیزوں پہ، ایٹ لیسٹ دو ایسی چیزیں ہیں جن کی بنیاد پر ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ کون سا ٹیسٹ منتخب کیا جائے اور استعمال کیا جائے. سب سے پہلی بات تو تھیوریٹیکل اورینٹیشن آف دا ٹیسٹ یوزر. مثال کے طور پر اگر میں آپ کی شخصیت کی پیمائش کے لیے کوئی ٹیسٹ استعمال کروں گی تو اس کے انتخاب میں ضرور اس بات کا دخل ہوگا کہ میں شخصیت کو کیسے ڈیفائن کرتی ہوں، کیسے اس کو سمجھتی ہوں، اور میرے خیال میں شخصیت کن چیزوں کا مجموعہ ہے. فار ایگزامپل، if I believe in the trait theory, then I would be looking for definite certain traits in your personality. On the other hand, if I believe in the psychodynamic or psychoanalytic perspective, then I would be trying to find out and investigate the underlying factors, the unconscious determinants in your personality. یعنی اگر کوئی شخص یا کوئی سائیکالوجسٹ یا کوئی ایگزامینر یہ سمجھتا ہوگا کہ شخصیت لرننگ کا نتیجہ ہے اور یہ سیکھی جاتی ہے، تو شاید وہ کسی اور چیز کو میجر کرنے والا، بیہیویئر کو میجر کرنے والا ٹیسٹ استعمال کرے گا. لیکن اگر کسی کے خیال میں شخصیت اندیکھی چیزوں پر، چھپی ہوئی چیزوں پر، لاشعوری چیزوں پر مشتمل ایک چیز ہے، تو وہ ایسا ہی ٹیسٹ بنائے گا یا استعمال کرے گا جس میں ہم کسی شخص کے لاشعور کو کھوجنے کی کوشش کرتے ہیں. دوسرا فیکٹر جس کی بنیاد پر ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کون سا ٹیسٹ استعمال کریں، وہ ہے پرپز آف دا ٹیسٹ. فار واٹ پرپز از دا ٹیسٹ گوئنگ ٹو بی یوزڈ، اینڈ ہاؤ آر وی گوئنگ ٹو انٹرپریٹ دا ٹیسٹ، اینڈ ہاؤ دا انٹرپریٹیشن ول بی یوزڈ. اگر تو ٹیسٹ جو ہے محض شوقیہ دیا جا رہا ہے تو شاید ہم کوئی بھی ٹیسٹ استعمال کر لیں، لیکن اگر ٹیسٹ دینے کا مقصد کسی شخص میں سائیکو پیتھولوجیکل ٹینڈنسیز کی شناخت کرنا ہے یا ان کو ڈیٹیکٹ کرنا ہے، تو ہم ایک ایسا ٹیسٹ لیں گے جس میں سائیکو پیتھولوجی جو ہے اس کو جانچا جا سکتا ہو اور اس کو تلاش کیا جا سکتا ہو. اسی طرح سے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہم پرسنالٹی کے انڈیویجول ٹیسٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور گروپ ٹیسٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں. اگر تو کسی اسکریننگ پرپز کے لیے ہمیں ایک خاص طرح کی پرسنالٹی کے لوگ درکار ہیں اور کوئک ریزلٹس ہمیں چاہیے، تو شاید ہم گروپ ٹیسٹ استعمال کریں گے. اور اگر ہمارے پاس ٹائم زیادہ ہے اور ہم ایک ایک کر کے ہر شخص کی، یا ہمارا جو کلائنٹ ہے یا مریض ہے، اس کی شخصیت کو ان ڈیپتھ انالیسس کر کے سمجھنا چاہ رہے ہیں، تو ہم انڈیویجول ٹیسٹ استعمال کریں گے، اور ایسے ٹیسٹ استعمال کریں گے جس میں ہم اس شخص کی شخصیت کی جانچ کے لیے زیادہ ٹائم دے سکتے ہوں. اسی طرح سے انہی چیزوں سے ہم یہ بھی فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم ایک آبجیکٹو ٹیسٹ استعمال کریں گے یا کہ پروجیکٹو ٹیسٹ. آبجیکٹو ٹیسٹ ذرا جلدی ایڈمنسٹر کیے جا سکتے ہیں اور سبجیکٹو ٹیسٹ میں زیادہ ٹائم درکار ہوتا ہے. سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اسٹرکچر ٹیسٹ یا آبجیکٹو ٹیسٹ کس ٹیسٹ کو کہتے ہیں. بائی ڈیفینیشن structured measures of personality are characterized by structure and lack of ambiguity. A clear and definite stimulus is provided, and the requirements of the subject are evident and specific. یعنی اس ٹیسٹ میں جس چیز پہ ہم زور دیتے ہیں، جس پہ توجہ دی جاتی ہے، وہ ہے ٹیسٹ کا اسٹرکچر. یعنی وہ ایک خاص طریقے سے ترتیب دیا گیا ہے، خاص طریقے سے بنایا گیا ہے، اور اس کو ہم تبدیل نہیں کریں گے. اس میں کسی قسم کی ایمبیگوٹی یا کسی قسم کا ابہام ہم نہیں رکھتے. وہ کلیئر کٹ ہوتا ہے، یونیفارم، اور سب کے ساتھ ایک طرح سے استعمال ہوتا ہے. اس کے علاوہ ساتھ ساتھ اس ٹیسٹ میں، اس کے انسٹرکشنز میں، اس کے ایڈمنسٹریشن میں یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ جو ٹیسٹ ٹیکر ہے اس سے ہمیں کیا چیز درکار ہے، اس کو کیا رسپانس کرنا ہے، کس طرح سے رسپانس کرنا ہے،
رسپانسز کس طرح سے رجسٹر یا انڈورس کرنے ہیں. یہ تمام چیزیں طے شدہ ہوتی ہیں, سسٹمیٹک ہوتی ہیں اور آرگنائز ہوتی ہیں. دے آر فکسڈ اینڈ دے آر یونیفارم فار ایوری باڈی. جس کا مطلب یہ ہوا کہ دوسرے ٹیسٹ جو ہیں جو کہ آبجیکٹو یا اسٹرکچر ٹیسٹ نہیں ہیں, ان میں یہ سب کچھ نہیں پایا جاتا. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دوسرے ٹیسٹ جو ہیں اس کے مقابلے میں زیادہ پلائبل, زیادہ فلیکسیبل ہوتے ہیں, لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ان ٹیسٹوں میں سب لوگوں کے لیے بالکل ایک مختلف پروسیجر آف ایڈمنسٹریشن استعمال کیا جاتا ہے. ایڈمنسٹریشن کو کوشش کی جاتی ہے کہ سب کے لیے ایک ہی طرح سے کی جائے, لیکن اور طرح کے ٹیسٹوں میں یہ فیسلٹی موجود ہوتی ہے کہ اگر ہمیں ضرورت پڑے تو ہم اپنے ٹیسٹ ٹیکر یا اپنے کلائنٹ یا اپنے پیشنٹ اس کی ضرورت کے مطابق اپنے ٹیسٹ کو تھوڑا سا تبدیل کر سکتے ہیں, زیادہ ٹائم کے لیے استعمال کر سکتے ہیں, اس کی ڈیوریشن کو کم بھی کر سکتے ہیں بعض اوقات. آبجیکٹیو ٹیسٹ کی کچھ ایڈوانٹیجز ہیں جس کی وجہ سے ہم آبجیکٹیو ٹیسٹ کو یا اسٹرکچر ٹیسٹ کو دوسرے کسی اور قسم کے ٹیسٹ پر ترجیح دیتے ہیں. Some of the advantages of such tests are, first of all, they are economical time-wise. They are time economical. They are easily administered. The subject can endorse own responses using paper and pencil. ان کی ایڈمنسٹریشن مشکل نہیں ہے. ٹیسٹ جو ہے وہ ایک طے شدہ فارمیٹ کے تحت کیونکہ استعمال ہوگا تو ہر سبجیکٹ جو ہے یا ہر ٹیسٹ ٹیکر جو ہے ہدایات کے مطابق اپنے جوابات جو ہے وہ انڈورس کرتا ہے یا رجسٹر کرتا ہے. کاغذ اور قلم کی مدد سے اپنے جوابات جو ہیں وہ رجسٹر کر سکتے ہیں, جس کا مطلب ہے کہ ہم یہ بھی ازیوم کر رہے ہیں کہ جو ٹیسٹ دینے والا ہے وہ پڑھا لکھا ہوگا اور وہ ٹیسٹ کے آئٹم جو ہیں ان کو پڑھ کر اپنے جوابات جو ہیں وہ ریکارڈ کرے گا. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی اندازہ ہو سکتا ہے کہ اگر یہ پیپر پینسل کی مدد سے ہونے والا ٹیسٹ ہے تو شاید ہم ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ لوگوں کو بھی ٹیسٹ دے سکتے ہیں اور ان کی پرسنالٹی کی اسیسمنٹ جو ہے ہم ایک ہی سٹنگ میں کر سکتے ہیں. دے آر ایزی ٹو اسکور. دے کین بی گروپ ایڈمنسٹرڈ. دیئر اسکورنگ از یونیفارم فار آل اینڈ دا اسکوررز لائکس, ڈس لائکس اینڈ تھیوریٹیکل اورینٹیشن ڈو ناٹ انٹرفیئر ود دا اسکورس. جہاں اس کو حل کرنا یا اس کے جوابات پر کرنا یا ریکارڈ کرنا آسان ہے, وہیں پہ اس کی اسکورنگ بھی آسان ہے, اور شاید یہ سب سے بڑی چیز ہے جو کہ اس کو ایک آبجیکٹیو ٹیسٹ بناتی ہے. کوئی بھی شخص اس کو اسکور کر سکتا ہے, محض ہم نے مختلف سوالات کے جوابات یا آپشن جو ہے ان کو گننا ہوتا ہے کہ کون سی آپشن کتنی دفعہ ریکارڈ کی گئی. جو ایگزامینر ہے یا سائیکالوجسٹ جو ہے وہ خواہ اپنے کلائنٹ سے یا ٹیسٹ ٹیکر سے اختلاف رکھتا ہو یا اس کو پسند رکھتا ہو یا اس کی تھیوریٹیکل اورینٹیشن اور سوچ یا آئیڈیالوجی سبجیکٹ سے مختلف ہو, پھر بھی اسکور پہ اس بات کا کوئی اثر نہیں پڑے گا. ٹائم اکنامیکل ہونے کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ کئی صورتوں میں جو ہے فائنینشلی بھی تھوڑے سے اکنامیکل ہی ثابت ہوتے ہیں. مثلا اگر ہم ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ لوگوں کو ٹیسٹ دے لیں گے تو ہمارا وقت بھی بچ جائے گا اور ہمارے جو مختلف قسم کے اخراجات ہیں ان کی بھی بچت ہوگی. کم ہیومن فورس چاہیے ہوگی اس کے لیے ٹیسٹ کو ایڈمنسٹر کرنے کے لیے. آپ کے جو دیگر اخراجات ہیں لیبارٹری کے یا باقی وہ بھی کم ہو جائیں گے. تو کچھ ایڈوانٹیج ہیں جن کی وجہ سے ہم یہ ٹیسٹ جو ہیں اکثر استعمال کرتے ہیں اور بڑی کنوینئنس کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. یہ ٹیسٹ جو ہیں آبجیکٹیو ٹیسٹ یا اسٹرکچر ٹیسٹ, ان کو ہم اکثر سیلف رپورٹ میجرز بھی کہتے ہیں اور ان کو پرسنالٹی انوینٹریز کا نام بھی دیا جاتا ہے. تو جہاں کہیں بھی آپ یہ الفاظ پڑھیں یا یہ ٹرمز آپ کی نظر سے گزریں تو اس سے مراد یہ ہوگی کہ ہم آبجیکٹیو یا اسٹرکچر ٹیسٹ کی بات کر رہے ہیں. ایسے ٹیسٹ جس میں سوالات ہیں, سوالات کے جوابات جو ہیں وہ آپشنز کی صورت میں دیے گئے ہیں اور ٹیسٹ ٹیکر جو ہے ان میں سے اپنے پر درست ثابت ہونے والی یا اس کے خیال میں جو اس کے اوپر زیادہ اپلائی ہوتی ہے آپشن, اس کو ریکارڈ کرتا ہے یا اس کو نشان لگاتا ہے یا اس پرووائڈ کی ہوئی جگہ کو ڈاکن کرتا ہے پینسل کی مدد سے. آئیے کچھ ایسے ٹیسٹ کو ہم دیکھتے ہیں جو کہ آبجیکٹیو ٹیسٹ ہیں اور اسٹرکچر ٹیسٹ ہیں اور بہت پاپولر ٹیسٹ ہیں. یوں تو اگر آپ تعداد گننے کی کوشش کریں تو شاید ہمارے لیے گننا مشکل ہو کہ پرسنالٹی کے کتنے آبجیکٹیو میجرز ہمارے لیے اویلیبل ہیں, کیونکہ کچھ تو اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ ہیں ان کو تو شاید ہم شمار کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ بہت سے ایسے ٹیسٹ ہیں جو دنیا کے مختلف حصوں میں مختلف یونیورسٹیز میں مختلف سائیکالوجسٹ نے بنائے
اور وہ شخصیت کے کسی نہ کسی پہلو کی پیمائش کرتے ہیں. تو اگر ہم ٹوٹل کاؤنٹ بتانا چاہیں تو شاید ہمیں معلوم نہیں ہوگا کہ کون سے ایسے ٹیسٹ ہیں جو ہم استعمال کر سکتے ہیں، لیکن کچھ ایسے چیدہ ٹیسٹ ہیں جو کہ زیادہ پاپولر ہیں، زیادہ کامنلی استعمال ہوتے ہیں، جن کی سائیکومیٹرک پراپرٹیز باقی ٹیسٹوں سے بہتر ہیں، اور ایسی بہت سی ریسرچز آپ کو ملیں گی جن میں یہ ٹیسٹ استعمال کیے گئے. اگر ہم ہسٹوریکلی دیکھیں تو شاید سب سے پہلے جو ہمارے پاس ایک ٹیسٹ آتا ہے اس کا نام وڈ ورتھ کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے، وڈ ورتھ پرسنل ڈیٹا شیٹ. نام سے ظاہر ہے وڈ ورتھ بنانے والے کا نام ہے، پرسنل ڈیٹا شیٹ ہے کہ ایسی ڈیٹا شیٹ ہے جس کے اندر کسی شخص کے بارے میں مختلف طرح کی پیسز آف انفارمیشن جو ہے ان کو اکٹھا کیا جاتا ہے. ڈیولپڈ ڈیورنگ دا فرسٹ ورلڈ وار، اٹس فائنل فارم واز پبلشڈ آفٹر دا وار. بنیادی طور پر یہ پہلی جنگ عظیم کے دوران اس کو ڈیزائن اور ڈیولپ کیا گیا، جس سے مراد یہ ہے کہ اس زمانے میں ایسے حالات تھے جب کسی اس طرح کے ٹیسٹ کی ضرورت تھی جو کہ سبجیکٹس کے یا ٹیسٹ ٹیکرز کی شخصیت کے بارے میں مخصوص چیزوں کی نشاندہی کر سکے. پبلیکیشن اس کی تھوڑی سی بعد میں ہوئی. جنگ کے زمانے میں اس بات کی ضرورت تھی کہ ایسے لوگ منتخب کیے جائیں جو کہ فرنٹ پہ جا کے جنگ بھی کر سکے، اور ایسے ہوں کہ جب وہ ٹریننگ دے کے اور سب کچھ گورنمنٹ جو ہے ان کے اوپر پیسہ خرچ کر کے ان کو فرنٹ پہ بھیجے تو وہ واپس نہ آ جائے. تو بنیادی مقصد یہ شناخت نہیں کرنا تھا کہ کون سے لوگ جو ہیں وار کے لیے فٹ ہیں، بلکہ ایسے لوگوں کو شناخت کیا جائے جو کہ انفٹ ہیں، اور ایسا نہ ہو کہ غلط لوگوں کو منتخب کر لیا جائے، ان کی ریکروٹمنٹ کر لی جائے، ان کی ٹریننگ پر جو ہے مختلف طرح کے اٹھنے والے اخراجات ہیں وہ کر لیے جائیں، اور اس کے بعد وہ لوگ فرنٹ سے جو ہیں وہ واپس آ جائیں. تو بنیادی طور پہ اس ٹیسٹ کا مقصد یہ تھا. It was developed for identifying recruits who were likely to break down in combat. The recruits who reported many symptoms were called for interview, and these were the ones who were most probably going to be rejected. اس ٹیسٹ کی مدد سے یہ آئیڈینٹیفائی کیا جاتا تھا کہ لوگوں میں کس کس قسم کے مسائل ہیں جو موجود ہیں. جن لوگوں میں زیادہ سمٹمز دکھائی دیتے تھے ان کو انٹرویو کے لیے کال کیا جاتا تھا، اور انٹرویو کے دوران پھر اس بات کا فیصلہ کیا جاتا تھا کہ یہ لوگ جنگ کے لیے فٹ ہوں گے یا نہیں. اور زیادہ امکان اسی بات کا ہوتا تھا کہ جو لوگ انٹرویو کے لیے گئے ہیں وہ شاید ریجیکٹ ہو جائیں، کیونکہ ان میں اتنے زیادہ ایسے سمٹمز پائے گئے تھے کہ ان کو الگ سے اسکرین کر کے انٹرویو کے لیے بھیجا گیا. It has a single form and it was like a paper pencil psychiatric interview جس میں بہت سے ایموشنل سمٹمز اور اس طرح کی دوسری چیزیں جو ہیں وہ ریکارڈ کی جاتی تھیں پیپر پینسل کی مدد سے. 116 items or questions with a yes no format were found in this test. بہت لمبا ٹیسٹ بھی نہیں تھا لیکن بہت مختصر ڈیٹا شیٹ بھی نہیں ہے. 116 آئٹمس، مگر جوابات مختصر اور آسان یس اور نو میں سے کوئی ایک آپشن جو ہے ٹیسٹ ٹیکر کو منتخب کرنا ہوتی ہے. A single score was obtained from the data sheet as it was designed as a global measure of functioning. مختلف طرح کے سکورز اس ٹیسٹ سے حاصل نہیں ہوتے تھے کیونکہ اس کا ایک سنگل فارم تھا، اور مختلف آئٹمس گو کے مختلف سمٹمس کو کور کر رہے تھے، لیکن ایک اوور آل اسکور آتا تھا کیونکہ وہ ایک اسکور جو ہے وہ گلوبل انڈیکیشن تھا کسی بھی شخص کی شخصیت کے بارے میں. دس ٹیسٹ واز اے گروپ ٹیسٹ. Of course, if somebody wanted to administer it on individuals, it could be used, but the main advantage and the plus point of this test was that it could be used for mass screening. ایک وقت میں بہت زیادہ تعداد میں لوگوں کو یہ ٹیسٹ دیا جا سکتا تھا، جس کا مطلب ہے کہ یہ ایک کوئک ٹیسٹ تھا، جلدی سے سکور بھی ہو جاتا تھا کیونکہ رسپانس آپشن جو ہیں وہ صرف یس اور نو میں تھی. تو بہت لمبی چوڑی اس کے اندر سکورنگ کے پروسیجر جو تھے وہ انوالو نہیں تھے، لیکن میتھ اسکورنگ کی وجہ سے اور میتھس ایڈمنسٹریشن کی وجہ سے اس ٹیسٹ کو خاصی ایڈوانٹیج حاصل تھی. یہ اپنی نوعیت کا پہلا ٹیسٹ تھا. اسی ٹیسٹ کے فارمیٹ کو استعمال کرتے ہوئے بعد میں لوگوں نے اور ٹیسٹ بھی بنائے، اور اس کے بنانے والوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے انہیں بہت سے ڈائگنوسٹک ٹولز بھی بنائے، پرسنالٹی ایویلویشن اور اسیسمنٹ کے لیے بھی بہت سے ٹیسٹ بنائے، اور اس سے ملتے جلتے فارمیٹ والے اور بھی انسٹرومنٹس جو ہیں وہ ڈیولپ کیے جن کو کلینکس میں، کاؤنسلنگ سینٹرز میں، سائیکیاٹرک کلینکس میں اور ریسرچ پرپز کے لیے استعمال کیا گیا. اس سے ملتی جلتی ایک اور انسٹرومنٹ ہے، وہ ہے مونی پرابلم چیک لسٹ.
جس کے بھی نام سے ظاہر ہے مونی نے ڈیولپ کیا پرابلم چیک لسٹ سے مراد ہے ایک چیک لسٹ جس میں مختلف طرح کے پرابلمس ہوں گے اور جن کو آپ چیک کریں گے کہ آپ میں ان میں سے کون کون سے پائے جاتے ہیں. Developed in 1950 and developed for identifying problems experienced faced by the subject. The problems which were experienced or faced by the subject were recorded in this. Checklist of problem was presented and the problems included in the checklist are chosen out of problems reported in statements of around 4,000 high school students as well as in clinical case history sheets. تو اس ٹیسٹ میں اگر آپ نے پرابلمس کی ایک چیک لسٹ جو ہے وہ دینی ہے اپنے سبجیکٹ کو تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ چیک لسٹ کہاں سے آئی, کہاں سے ایسے پرابلمس آئیڈینٹیفائی کیے گئے جو کہ لوگوں کو دیے جائیں اور جس سے وہ بتائیں کہ ہم میں ان میں سے کون کون سی چیزیں یا سمٹمس پائے جاتے ہیں. اس مقصد کے لیے سائکیاٹرک جو ڈیٹا ہے اس میں سے بھی انہوں نے سمٹمز آئیڈینٹیفائی کیے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہائی اسکول کے اسٹوڈنٹس کو لے کر وہاں سے بھی ایموشنل سمٹمز یا پرابلمس جو ہیں ان کو پک اپ کیا, ان کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا اور ان کو پھر چیک لسٹ میں شامل کیا گیا. یہاں پہ یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ضروری نہیں کہ تمام کے تمام سمٹمز یا پرابلمس جو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیے تھے ان تمام کو چیک لسٹ میں شامل کر لیا گیا. یقیناً بہت سے اس کے ٹرائی آؤٹس ہوئے, اس میں جو چیزیں تھیں ان کو ایڈ کیا گیا, ڈیلیٹ کیا گیا اور فائنلی جو فائنل چیک لسٹ تھی اس میں صرف وہی چیزیں رکھی گئیں جو کہ یہ محسوس ہوا کہ وہ ریپیٹ نہیں ہو رہی, ریڈنڈنٹ نہیں ہے اور ایسی نہیں ہے کہ جو جنرل پاپولیشن میں پائے جانے والے پرابلمس کو جو ہے ریپرزینٹ نہیں کرتی. اس ٹیسٹ کے جو ویک پوائنٹس ہیں وہ یہ ہے سب سے بڑا پوائنٹ کہ جو اسکورر ہے یا انٹرپریٹر ہے وہ ٹوٹلی مکمل طور پر سبجیکٹ کے رسپانسز پر ڈپینڈ کرتا ہے. ون ہیڈ ٹو ریلائی آن اینڈ ون ہیڈ ٹو ٹرسٹ دا سبجیکٹ فار دا رسپانسز. ایسا کوئی طریقہ نہیں جس سے یہ جانچا جا سکے کہ جو جوابات سبجیکٹ نے دیے ہیں یا جن پرابلمس کو یا ایموشنل سمٹمس کو اس نے چیک کیا ہے آیا وہ واقعی اس میں پائے جاتے ہیں یا نہیں. یا ایسا تو نہیں کہ لوگ جھوٹ موٹ کوئی چیزیں ایسی جو ہیں ان کو انٹر کر رہے ہیں اپنے جوابات میں ایسی چیزیں دے رہے ہیں جو دراصل ان میں نہیں پائی جاتی. which means that the scorer or the interpreter or the psychologist had to depend upon the face validity of the responses. یعنی اگر دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ سبجیکٹ نے یہ جواب دیا ہے تو آپ اسی کو ٹرسٹ کرتے ہیں اور اسی کو بلیو کرتے ہیں. یہ چیک کرنے کا کوئی طریقہ نہیں کہ کسی شخص نے غلط جواب دیا ہے یا جھوٹ بولا ہے یا نان سیریسلی جو ہے اپنے آئٹم جو ہے ان کو چیک کیا ہے. اسکور کی بات کریں تو دا چیکڈ آئٹمز انڈیکیٹ دا پرابلمز ایکسپیرئنس بائی دا رسپونڈنٹ. رسپونڈنٹ کے جو جوابات ہیں انہی کو ہم شمار کر کے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کون کون سے پرابلمس جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں یا کون سے پرابلمس جو ہیں وہ رپورٹ کر رہا ہے. یہ تو تھے دو ایسے ابتدائی انسٹرومنٹس جو شروع میں ڈیولپ کیے گئے. آبجیکٹیو ٹیسٹ میں یا آبجیکٹیو یا اسٹرکچرڈ میئرز میں ایک ٹیسٹ جو شاید سب سے زیادہ استعمال کیا گیا, سب سے زیادہ پاپولرلی استعمال کیا گیا اور جس پہ بہت زیادہ ریسرچ کی گئی وہ ہے MMPI یعنی منیسوٹا ملٹی فیزک پرسنالٹی انوینٹری. یہ سائیکالوجی میں ابتدا ہی میں بنائے گئے ٹیسٹوں میں سے ایک ٹیسٹ ہے, ایک پرسنالٹی انوینٹری ہے اور ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا تعلق منیسوٹا یونیورسٹی سے ہے کیونکہ اس کو پبلش اس یونیورسٹی کے پریس نے کیا تھا. ہمارے پاس اس کے ایک سے زیادہ ورژنز اب موجود ہیں. MMPI جو شروع میں تھا اس کو ہم MMPI کا نام دیتے ہیں, پھر ہمارے پاس اس کا دوسرا ورژن بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایڈولیسنس کا ورژن بھی موجود ہے. MMPI was developed by Hathaway and McKinley, first published in the 1940s and was meant to be used with people 14 years of age and above. 1943 میں یونیورسٹی آف منیسوٹا پریس نے اس کو پبلش کیا تھا اور جو اس میں بالکل ابتدائی ریسرچ تھی وہ ہیتھوے اور میکنلی کی ریسرچ تھی جس کی بنیاد پر یہ آئٹمس بنائے گئے. اس میں اس انوینٹری میں جو ایک اچھی بات جس کی وجہ سے اس کو بہت زیادہ استعمال کیا گیا اور باتوں کے علاوہ یہ بھی ہے کہ اس میں لائے اسکور بھی ہیں. آپ یہ ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں کہ کسی شخص نے
اپنے جوابات جھوٹ دیے ہیں یا کہ نہیں. یہ ایک ایسی چیز ہے جو عام طور پہ دوسرے ٹیسٹوں میں نہیں پائی جاتی اور ابتدائی ٹیسٹوں میں تو یہ بالکل بھی موجود نہیں تھی. Developed in 1943, it was initially developed to identify people having specific sorts of psychological difficulties and to detect major psychiatric or psychological disorders. بنیادی مقصد اس کو نارمل پاپولیشن کے ساتھ استعمال کرنا نہیں ہے. نارمل پاپولیشن کی پرسنالٹی اسیسمنٹ کی بجائے اس کو ہم ایسے سبجیکٹس کے لیے مفید سمجھتے ہیں اور انہی کے لیے بنایا گیا ہے جن میں کسی قسم کی سائیکوپیتھولوجی پائی جاتی ہے یا سسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ ان کو کوئی سائیکیاٹرک یا سائیکولوجیکل پرابلم ہے. اس ٹیسٹ کے اندر جو مختلف سب اسکیلز ہیں اس طرح سے بنائے گئے ہیں کہ مختلف طرح کے سائیکوپیتھولوجیکل جو ایشوز ہیں یا ان کی پریولنس جو ہے سائیکوپیتھولوجیکل پرابلمس کی اس کو ہم اس میں سے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. فارمس انکلوڈ MMPI, MMPI-2 اینڈ MMPI-A. MMPI جو ہے اوریجنل جو اس کی اسکیل تھی, MMPI-2 جو اس کی ایک دوسری ریویژن بنائے گی, اور اس کے بعد MMPI-A جو کہ ایڈولیسنس کا فارم ہے. It is a self-report measure which contains statements that have a true-false format. سبجیکٹ کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ مختلف اسٹیٹمنٹس جو اس کو ایک ایک کر کے پیش کی جاتی ہیں وہ اس کے بارے میں ٹرو ہیں یا فالس, اور اسی سے اس کا اسکور جو ہے وہ ڈٹرمن کیا جاتا ہے. There are a total of 566 items in MMPI-1. پہلا MMPI ایک طویل ٹیسٹ ہے جس میں 566 آئٹمس ہیں, دوسرے ورژن میں 567 آئٹمس ہیں, جس کا مطلب ہے کہ اس ٹیسٹ کو کرنے کے لیے آپ 15 منٹ یا 20 منٹ جو ہے اس میں اس کو مکمل نہیں کر سکتے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے اگر آپ سائیکیاٹرک پیشنٹس کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں تو بعض اوقات وہ اس میں 2-2.5 گھنٹے بھی لے لیتے ہیں, اور اگر آپ کسی نارمل شخص کو بھی دے کے دیکھیں گے تو اس کو خاصا ٹائم لگ جائے گا ان آئٹمس کا جواب دینے میں, جو کہ شاید اس کا ایک ویک پوائنٹ ہے. ادروائز یہ ایک خاصا اچھا ٹیسٹ ہے, اچھی سائیکومیٹرک پراپرٹیز جو ہیں اس میں پائی جاتی ہیں. MMPI-1 اینڈ MMPI-2 دونوں میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے. پیٹرن ایک ہے, فارمیٹ ایک ہے, جس طریقے سے سوالات پوچھے جاتے ہیں وہ بھی ایک ہے. دوسرے ورژن میں ایک آئٹم زیادہ ہے, لیکن دونوں میں مختلف چیز یہ ہے کہ دونوں میں بالکل ایک سے آئٹمس نہیں ہیں. پہلے ورژن میں جو آئٹمس تھے ان میں سے بہت سے آئٹمس جو ہیں وہ ریموو کر دیے گئے تھے اور ان کو ریپلیس کیا گیا. Originally in MMPI-2 a number of items were dropped, 16 repeated items, 77 items from 399 to 550 and 13 items from the clinical scales. اوریجنل اسکیل میں سے 460 آئٹمس جو ہیں وہ ریٹین کیے گئے تھے. اوریجنل اسکیل میں 16 ایسے آئٹمس تھے جو ریپیٹڈ آئٹمس تھے اور جو شیٹ کی دوسری سائڈ پہ استعمال کیے گئے تھے ان کو ڈراپ کر دیا گیا. اس کے علاوہ کچھ اور آئٹمس کو ڈراپ کیا گیا, اور پہلے اسکیل میں سے پہلے ٹیسٹ میں سے ہم نے دیکھا کہ 460 آئٹمس رکھے گئے, جس کا مطلب ہے کہ باقی آئٹمس جو ہیں وہ نئے آئٹمس تھے اور وہ MMPI-2 میں ایڈ کیے گئے, مگر ان کا فارمیٹ اور باقی چیزیں جو ہے تقریباً ویسی ہی رہیں. ایڈولیسنس کے ورژن میں دیکھا گیا کہ جب وہی ٹیسٹ MMPI یا MMPI-2 جب ایڈولیسنس کے ساتھ استعمال کیا جا رہا تھا تو اس میں دیکھا گیا کہ ان میں سائیکوپیتھولوجیکل سمٹمز زیادہ آ رہے تھے. ایڈلٹ پاپولیشن کے مقابلے میں جب کم عمر کے لوگوں کو ایڈولیسنس کو وہ ٹیسٹ دیا گیا تو یہ نظر آتا تھا کہ جو پیتھولوجی عام طور پہ بڑی عمر کی پاپولیشن میں نظر نہیں آ رہی تھی ایڈولیسنس میں زیادہ دکھائی دے رہی تھی, جس سے کچھ تصور پیدا ہوا کہ شاید اس ٹیسٹ میں کوئی انہیرنٹ ایسی چیز ہے کہ جس میں ایڈولیسنس میں زیادہ ٹینڈنسی ہے کچھ چیزوں کو مارک کرنے کی بھی. مزید ریسرچ کے بعد ٹیسٹ کو ریفائن کیا گیا اور 2 آپشنس تھیں کہ یا تو پہلے ٹیسٹ کو ہی ماڈیفائی کر لیا جائے یا ایک ایڈولیسنس کا ورژن بنایا جائے, جس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ ایڈولیسنس کا الگ سے ایک ورژن ہونا چاہیے, جس کی وجہ سے اب ہمارے پاس یہ ورژن موجود ہے. یہ ورژن ذرا سا مختصر ہے پہلے والے ورژن سے. MMPI-A contains 478 items, 88 items less than the first version or the original version. The formats and scales are similar. جو scales ہم MMPI میں دیکھتے ہیں, there are 3 validity scales and 10 clinical scales. ایسے scale جو ٹیسٹ میں validity سے متعلق ہیں اور باقی 10 scales ایسے ہیں
جو کلینکل اسکیلز ہیں جن میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف طرح کی جو سائیکوپیتھولوجی ہے اس کی ڈیٹیکشن ہم کر سکتے ہیں. اسکور جو ہیں ہمارے پاس ہر اسکیل کے الگ الگ اسکورز آتے ہیں، ان کی مدد سے ہم ایک پروفائل بنا سکتے ہیں، ایک گراف کی صورت میں اس کو کنورٹ کرتے ہیں، جس سے ایک نظر میں بھی اندازہ ہو سکتا ہے کہ کون سی چیز یا کون سے سمٹمز یا کون سے کلینکل ٹینڈنسی یا سائیکوپیتھولوجی جو ہے کم ہے یا زیادہ ہے. ویلیڈیٹی اسکیل جو ہیں وہ 3 اسکیلس ہیں، جن میں سے ایک تو لائی اسکیل ہے جس کو ہم کہتے ہیں لائی اسکیل which is 15 items and that detects naive attempts to fake good. اگر جھوٹا اچھا اپنے آپ کو دکھانے کی کوشش کی جائے تو ہمیں لائی اسکیل سے پتہ لگ جاتا ہے. کے اسکیل ہیز 30 items which identifies defensiveness. اگر کوئی شخص جو ہے ٹیسٹ ٹیکر اس نے کسی قسم کی ڈیفینسونیس استعمال کی ہے تو اس کو ہم کے اسکیل کی مدد سے شناخت کر سکتے ہیں. ایف اسکیل ہیز 64 items and it detects the attempt to fake bad. سب لوگ صرف اپنے آپ کو جھوٹا اچھا نہیں دکھاتے، سب لوگ اپنے آپ میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ غلط بیانی کرتے ہوئے ایسے سمٹمس کی موجودگی کا اظہار کر دیں جو کہ شاید ان میں موجود نہیں ہے. تو ان 3 اسکیلس کی مدد سے ہم یہ چیزیں فیک گڈ فیک بیڈ یہ چیزیں جو ہیں ہم ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں. جو کلینکل اسکیلس 10 اسکیلس ہیں ان کا ہم مختصراً ذکر کرتے ہیں. اسکیل 1 از ہائپوکونڈریاسس 33 items and indicates physical complaints. آپ جانتے ہیں کہ ہائپوکونڈریاک وہ لوگ ہوتے ہیں جو فزیکل کمپلینٹس کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند ہوتے ہیں اور اس کا زیادہ اظہار کرتے ہیں. اس اسکیل کی مدد سے ہم اس چیز کی جو ہے جانچ کر سکتے ہیں. 2 is depression 60 items and it can help detect depression. 3 is hysteria which has 60 items detecting immaturity. A psychopathic deviate 50 items and detects authority conflict. Paranoia has 40 items, identifies suspicion and hostility. Psychasthenia 48 items and detects anxiety. Schizophrenia, this scale has 78 items and this detects schizophrenic tendencies, alienation and withdrawal. Hypomania is the 9th scale which contains 46 items and indicates high energy and elated mood level. The final scale, the last scale, is the social introversion scale which has 70 items and which yields a score for shyness and introversion. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو یہ کلینکل اسکیلز اس میں موجود ہیں اس میں آپ کو پیرانویا سے بھی انفارمیشن ملتی ہے، اسکیزوفرینیا کے بارے میں بھی، ہسٹیریا کے بارے میں بھی، انٹروورژن کے بارے میں بھی، جس کا مطلب ہے کہ خاصا کمپریہنسو قسم کا جو انسٹرومنٹ جو ہے یہ ٹیسٹ ہے جس سے ہمیں کسی شخص میں کسی بھی قسم کے سمٹمز ہیں ان کو تلاش کرنے میں دشواری نہیں ہوتی. اٹ از یوز بوتھ انڈیویجولی اینڈ گروپس، کیونکہ ٹیسٹ تو ایسا ہے کہ اس میں آپ خود سے اپنے رسپانسز ریکارڈ کر سکتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ اگر ضرورت پڑے تو گروپ میں استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن یہاں پہ یاد میں رکھنا چاہیے کہ اگر ہم سائکیاٹرک پیشنٹس کی بات کریں ہیں تو شاید ہم مکمل طور پہ ڈپینڈ نہیں کر پائیں گے ان کے اوپر. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ اس کا ریڈنگ ایبلٹی جو ہے سبجیکٹ کی وہ اچھی ہونی چاہیے. اگر آپ امریکن اسٹینڈرڈس کی بات کریں تو MMPI-1 جو ہے اٹ ریکوائرز ریڈنگ ایبلٹی آف گریڈ 6 اور MMPI-2 کے لیے گریڈ 8 کی ریڈنگ ایبلٹی چاہیے، اور یہ ہم امریکن اسٹینڈرڈ کی بات کر رہے ہیں. اگر ہم پاکستانی اسٹینڈرڈ کی بات کریں تو آپ کو کبھی ایک کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ سائیکیاٹرک پیشنٹس کو یہ ٹیسٹ دے دیں اور وہ خود سے اس کو پر کریں، کیونکہ آپ نہیں جانتے ہوں گے کہ ان کا انگریزی کا لیول کیا ہے. چنانچہ اگر ہم اپنے طور پہ یہاں پہ اس کو استعمال کرنا چاہیں تو اچھا یہ ہوگا کہ سپروائز یوز ہو یا اسسٹڈ یوز ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو بعض ریسرچز میں ہم نے دیکھا کہ اس کو انٹرویو کی صورت میں بھی لوگوں نے استعمال کیا، اسٹیٹمنٹس پڑھتے گئے اور جوابات جو ہیں ان کو ریکارڈ کرتے گئے. اسٹرانگ پوائنٹس اگر ہم اس انوینٹری کے دیکھیں، کیونکہ شاید یہ سب سے زیادہ پاپولرلی استعمال ہونے والی انوینٹری ہے. اسٹرانگ پوائنٹس یہ ہیں کہ بہت کیئر کے ساتھ بنایا گیا، ٹرائی آؤٹس بھی اس کے کیے گئے،
یہ بہت وائڈ ایریا ہے جس کو یہ کور کرتا ہے. اسٹینڈرڈائزیشن جو ہے وہ خاصے لارج سیمپلس پہ کی گئی جو کہ اس کا ایک پلس پوائنٹ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس کا ویک پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس کی لینتھ. یہ بہت زیادہ لمبا ٹیسٹ ہے جس کے لیے خاصا ٹائم درکار ہوتا ہے. سو اف یو نیڈ کوئک ریزلٹس یو ول پرہیپس ناٹ یوز دس ٹیسٹ. ایک اور ویک پوائنٹ تو ہم شاید نہیں کہیں گے، شارٹ کمنگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹیسٹ شاید نارمل پاپولیشن کے لیے اتنا اچھا ثابت نہیں ہو سکتا. یہ زیادہ اچھا ثابت ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے جن میں کسی قسم کی پیتھولوجی جو ہے اس کو ہم سسپیکٹ کر رہے ہوں، کیونکہ اس ٹیسٹ کو بنایا ہی اس پاپولیشن کے لیے ہے. اگر آپ نارمل پاپولیشن کی بات کر رہے ہیں تو آپ شاید کسی اور ٹیسٹ کو استعمال کرنا پسند کریں گے. مثال کے طور پہ آپ CPI کو استعمال کر سکتے ہیں. تو چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر سب سے زیادہ پاپولر ٹیسٹ جو ہے اور سب سے زیادہ ریسرچ میں جو استعمال کیا گیا ٹیسٹ خاص طور پہ سائیکوپیتھولوجی کی نشاندہی کے لیے اور اس کی انویسٹیگیشن کے لیے وہ MMPI ہے. دوسری جانب ایک ٹیسٹ جو نارمل پاپولیشن کے لیے یا ایک انوینٹری جو کہ نارمل پاپولیشن کے لیے خاصی زیادہ استعمال کی جاتی ہے وہ ہے CPI. CPI stands for California Psychological Inventory Revised Edition. اس وقت ہمارے پاس اس کا ریوائز ایڈیشن موجود ہے. CPI اس کی ایبریویشن ہے اور اس کا اسٹرانگ پوائنٹ یا اس کا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ یہ نارمل پاپولیشن کے لیے اس کو ڈیزائن کیا گیا. CPI is one of the popularly used inventories and it follows the pattern of MMPI. In fact, it has many items common with MMPI. MMPI کے بہت سے items جو ہیں وہ CPI میں جو ہے وہ استعمال کیے گئے. It was developed for personality assessment in normally adjusted individuals. CPI has 20 scales. بہت مختصر ٹیسٹ یہ بھی نہیں ہے، 20 scales ہیں. There are 4 classes of scales. ٹیسٹ کے 20 scales ہیں اور scale جو ہے مختلف کلاسز کے مطابق ہے. یہ 4 کلاسز جو ہے مختلف طرح کی چیزوں کی جو ہے اسیسمنٹ کرتے ہیں، اور اگر کوئی شخص کلاس 1 میں ہائی اسکور لیتا ہے تو اس کا ایک خاص مطلب ہے، اگر وہ کلاس 4 میں زیادہ نمبر اسکور لیتا ہے تو اس کا ایک اور مطلب ہے. The 4 classes are class 1 scales. The scales that belong to this class, they measure poise, self-assurance and interpersonal effectiveness. تو اگر کسی شخص کا اس کلاس میں یا اس کیٹیگری کے اسکیلز میں ہائی اسکور آتا ہے تو اس کا مطلب ہے دا پرسن از ریسورسفل، ایکٹیو، competitive, outgoing, spontaneous, self-confident and has ease in interpersonal relationships. تو شاید اس کو ہم کہیں گے کہ بڑی اچھی ہیلدی پرسنالٹی ہے، آؤٹ گوئنگ بھی ہے، سیلف کانفیڈنٹ بھی ہے، اور اس میں ساری اچھی اچھی چیزیں پائی جاتی ہیں. کیٹیگری 2 جو ہے یعنی دوسری کلاس کے اسکیلس، دے میجر سوشلائزیشن، میچورٹی اینڈ ریسپانسبلٹی. If a person has a high score on this category of scales, that means the person is honest, dependable, cooperative, practical, calm, and has awareness of social issues. جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک اور کیٹیگری ہے، اس میں بھی ہمیں پازیٹیو چیزیں دکھائی دے رہی ہیں، لیکن تھوڑی سی دوسری جانب آنیسٹی یا اویئرنیس ایسی چیزیں جو تھوڑی سی ایبسٹریکشن سے تعلق رکھتی ہیں. جو تیسری کلاس ہے، کلاس 3 اسکیلس، دے میجر اچیومنٹ پوٹینشیل اینڈ انٹلیکچوئل ایفیشنسی. جس سے مراد یہ ہوئی کہ اگر کسی شخص کا اس کیٹیگری کے اسکیلس پہ اسکور ہائی ہوگا، دیٹ مینس دا پرسن از ایفیشینٹ، آرگنائزڈ، کیپیبل، فورسفل، نالجبل، میچور اینڈ سنسیئر. اگر آپ غور کریں تو ہر کلاس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک طرح کا کمبینیشن ہے، یعنی صرف آرگنائز ہونا جو ہے یا ایفیشینٹ ہونا وہ ایک اور پہلو ہے کسی کی شخصیت کا، اور سنسیریٹی بظاہر اس کا تعلق شاید اس سے نہیں ہے، لیکن سنسیریٹی بھی اسی گروپ میں شامل ہے. The fourth class, class 4 scales measure interest modes. The person with a high score on these scales will be socially well adapted and responsive to others' needs. وہ شخص خود بھی اچھی طرح سے ایڈجسٹ کرتا ہے معاشرے میں، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کی ضرورت
یا دوسروں کے احساسات کا بھی اس کو احساس ہے اور ان کو وہ محسوس کر سکتا ہے. اس میں اسکیل میں سی پی آئی میں انوینٹری جو ہے اس میں 462 آئٹمس ہیں. خاصی طویل ہے کیونکہ اگر اتنے زیادہ سب اسکیلس ہوں گے اور شخصیت کے اتنے زیادہ مختلف طرح کے پہلو جو ہیں ان کی آپ اسیسمنٹ کریں گے تو اتنے ہی آئٹمس درکار ہوں گے. گروپ یا انڈیویجول سیٹنگز دونوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے. بنیادی طور پہ اگر آپ سب لوگ پڑھ لکھ سکتے ہیں، انسٹرکشنز کو سمجھ سکتے ہیں تو اس کو گروپ میں استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر آپ کے پاس کوئی انڈیویجول اپنی پرسنالٹی کے اسیسمنٹ کے لیے آتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ اس کو آپ انڈیویجولی اس کی ایڈمنسٹریشن کریں گے. جو اس کی سب سے بڑی ایڈوانٹیج ہے وہ یہی ہے کہ کمپریہنسو انوینٹری ہے اینڈ اٹ از مینٹ فار دا نارملی ایڈجسٹڈ پاپولیشن. ایسے سبجیکٹس کے لیے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں جو کہ نارملی ایڈجسٹڈ ہے، جس کا مطلب ہے کہ اگر آپ ایسے سبجیکٹس میں انٹرسٹڈ ہیں یا اگر آپ کلینکل رپورٹس لکھ رہے ہیں، کیس اسٹڈیز بنا رہے ہیں، تو اف یو آر ڈیلنگ ود سائکیاٹرک پیشنٹس یا پیشنٹس ان سے فار ایگزامپل فاؤنٹین ہاؤس یا کسی اور وارڈ میں ایڈمیٹڈ پیشنٹس ہیں یا ڈرگ ایڈکٹس کسی اس طرح کے لوگوں کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں، تو اور آپ کو یہ سسپیشن ہے کہ اس شخص میں سائیکوپیتھولوجی جو ہے وہ پائی جاتی ہے اور شاید ایک سے زیادہ طرح کی پائی جاتی ہے، تو MMPI بہتر ہے. لیکن اگر آپ ایک نارمل سبجیکٹ کے ساتھ اس کو استعمال کرنا چاہیں، اس کی پرسنالٹی اسیسمنٹ کرنا چاہیں تو آپ کو CPI استعمال کرنا چاہیے. پرسنالٹی کے اسیسمنٹ کے لیے ایک اور جو ٹول ہے وہ بھی خاصا پاپولر سمجھا جاتا ہے اور وہ ہے 16PF یعنی 16 پرسنالٹی فیکٹرز. ہم نے کہا تھا کہ ٹیسٹ کون سا ہوگا یا ٹیسٹ کی سلیکشن کس طرح سے کی جائے گی، اس کا دار و مدار اس بات پہ ہے کہ ٹیسٹ دینے والا یا استعمال کرنے والا یا سائیکالوجسٹ اس کی تھیوریٹیکل اورینٹیشن کیا ہے. اگر آپ ٹریٹ تھیوری میں یقین رکھتے ہیں اور آپ کے خیال میں سرٹن ٹریٹس ہیں اور سرٹن کلسٹرز آف ٹریٹس لوگوں میں پائے جاتے ہیں تو پھر آپ اس طرح کا ٹیسٹ استعمال کریں گے جس میں ٹریٹس جو ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جا سکے. RB کٹل ریمنڈ بی کٹل نے یہ ٹیسٹ جو تھا ڈیولپ کیا. اس کو کٹل 16PF کے نام سے عام طور پہ جانا جاتا ہے. PF سے مراد ہے پرسنالٹی فیکٹرز. کم از کم 5 ایڈیشن جو ہیں 16PF کے اس وقت موجود ہیں. تو مختلف جگہوں پہ یا مختلف یونیورسٹیوں میں ہو سکتا ہے کہ اگر آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو مختلف ایڈیشنز وہاں پر ملیں. اس کے علاوہ آپ انٹرنیٹ پہ بھی اس کے بارے میں سرچ کر سکتے ہیں. جن ٹریٹس کو جس طریقے سے اس میں میجر کیا جاتا ہے اس کے بعد جو ہمیں سکورز ملتے ہیں ان کو ہم سرٹن ڈائمینشنز میں دیکھ سکتے ہیں. مثلا A جو اگر ہم فیکٹر دیکھتے ہیں تو آپ کو جو انفارمیشن ملے گی دیٹ از فرام کول ٹو وارم، یعنی کوئی شخص ایک طرف کول بھی ہو سکتا ہے اور دوسری جانب دوسرا شخص جو ہے وہ وارم کے اوپر بھی اسکور کر سکتا ہے. تو یہ ایک ٹریٹ ہے. B از کانکریٹ تھنکنگ ٹو ایبسٹریکٹ تھنکنگ، یعنی ہائی اسکور ہوگا تو ایک اینڈ ہے اور اگر لو اسکور ہوگا تو دوسرا اینڈ. C از افیکٹڈ بائی فیلنگس اور دوسری جانب ایموشنلی اسٹیبل، یعنی ایک طرح کا اسکور جو ہے وہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ایک شخص ایموشنلی اسٹیبل ہے اور دوسری جانب جو ہے اگر اس کا اسکور اس میں دوسری طرف کم ہوگا تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ افیکٹڈ بائی ایموشنز ہے، وہ جذبات سے بہت متاثر ہو جاتا ہے. E از سبمسو اینڈ ڈومیننٹ. اگر شخص اسی اسکیل کے اوپر جو ہے کم اسکور لیتا ہے تو اس فیکٹر میں وہ سبمسو ہو سکتا ہے اور دوسری جانب وہ ڈومیننٹ بھی ہو سکتا ہے. F is about being sober or enthusiastic. G is about expedient and conscientious. H is shy and bold. یعنی کوئی شخص جو ہے اس کے اوپر شائع میں اسکور کر سکتا ہے اور کوئی شخص بولڈ میں بھی اسکور کر سکتا ہے. All that matters is where do you take the high score. آپ نے ہائی اسکور ہے کس چیز میں اچیو کیا تھا. I is about tough minded and tender minded. L is about trusting and suspicious. اگر آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں پر غور کریں اور اپنے بارے میں بھی سوچیں تو آپ کو شاید یہ ڈائمینشن جو ہے اپنے آپ میں نظر آئے. اکثر لوگوں میں شاید ان چیزوں کے کمبینیشنز بھی پائے جاتے ہیں، لیکن جب آپ ایک ٹیسٹ دیتے ہیں اور ایک انسٹرومنٹ استعمال کرتے ہیں تو اس سے ہمیں وہ ایگزیکٹلی بتاتا ہے کہ آپ کا زیادہ اسکور جو ہے وہ کس بات کی نشاندہی کر رہا ہے. اگر ہم N کو دیکھیں فیکٹر کو تو فورتھ رائٹ اینڈ روٹ.
اس کے علاوہ اس میں ہمارے پاس ہے او وچ از اباؤٹ بینگ سیلف اشورڈ اینڈ اپریہنسو. کچھ لوگ جو ہے وہ سیلف اشورڈ ہوتے ہیں, سیلف کانفیڈنٹ ہوتے ہیں, اور کچھ لوگ جو ہے وہ جھجکتے ہیں, اپریہنسو ہوتے ہیں. Then there is Q1, Q2, Q3 and Q4. Q1 is about being conservative or experimenting. کچھ لوگ بہت نپے تلے قدم لیتے ہیں, سوچ سمجھ کے چلتے ہیں, وہ کنزرویٹو ہوتے ہیں. اور دوسری جانب کچھ لوگ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی ایکسپیریمنٹ کرنا پسند کرتے ہیں. تو اس جگہ پہ ہمیں اس چیز کی یا اس ٹریٹ کے بارے میں انفارمیشن ملتی ہے. Then Q2 is about being group oriented or self sufficient. Some people are more group oriented. دوسروں کے ساتھ وہ رہ کر کام کرنا بھی زیادہ پسند کرتے ہیں. دوسروں کی موجودگی ان کے لیے تسلی کا باعث ہوتی ہے, حوصلے کا باعث ہوتی ہے. اور دوسری جانب ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سیلف سفیشینٹ ہے, خود میں اپنی دنیا آباد کرتے ہیں, اسی میں وہ خوش رہتے ہیں اور مطمئن ہوتے ہیں. Q3 is about undisciplined self-conflict and following self-image. And Q4 is about relaxed and tense. تو آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سی جو چیزیں ہیں اس میں کور ہو جاتی ہیں. 16 ایک ٹریٹس ہیں جو ہمارے پاس موجود ہیں. انفیکٹ ان کے اندر بہت سے کلسٹرز اور بہت سے فیکٹرز پائے جاتے ہیں. مثلا ہم ریلیکس اور ٹینس کی بات کر رہے ہیں تو ریلیکس ہونا یا ٹینس ہونا کسی ایک چیز پر مشتمل نہیں ہے, نہ ہی سیلف سفیشینٹ ہونا کسی ایک چیز پر مبنی ہے. بہت سی چیزیں, بہت سے فیکٹرز مل کر یہ ٹریٹس جو ہے ان کو بناتے ہیں. Another test, EPPS, Edwards Personal Preference Schedule, یہ بھی ایک ایسا ٹیسٹ ہے جو کہ آپ اکثر یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو استعمال کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. اس میں شخصیت کے مختلف پہلوؤں کا احاطہ کیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ دیکھیں اس میں آپ کو دکھائی دیتا ہے نرچرنس ہے یا افیکشن ہے, یہ چیزیں لوگوں میں پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی, کس حد تک پائی جاتی ہیں. تو مختلف آئٹمس ہیں جو کہ ہر ایک چیز کو, ہر ایک فیکٹر کو, ہر ایک پہلو کو جو ہے اس کی انڈیکیشن کرتے ہیں. تو آپ بہت سے آئٹم جو ہیں وہ ایک چیز کی نشاندہی کرتے ہیں. تو اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ اگر نارمل پاپولیشن کے لیے اگر آپ کو پرسنالٹی انوینٹری کو استعمال کرنی ہو تو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس جب کلینکل رپورٹس کرتے ہیں یا کیس اسٹڈیز بناتے ہیں تو EPPS بھی خاصا جو ہے کامنلی استعمال کرتے ہیں. اس کے علاوہ بھی بے شمار پرسنالٹی انوینٹریز جو ہیں وہ موجود ہیں. بے شمار اسٹرکچرڈ آبجیکٹیو ٹیسٹ یا سیلف رپورٹ میجرز جو ہیں ہمارے پاس اویلیبل ہیں. آپ کی ضرورت کے مطابق اور اپنے سبجیکٹس کے مطابق ان میں سے یہ انتخاب کر سکتے ہیں کہ کون سا ٹیسٹ جو ہے وہ زیادہ اپروپریٹ ہے. بٹ وی شوڈ آلسو فیل اینڈ وی شوڈ آلویز ریمبر دیٹ آبجیکٹیو ٹیسٹ ڈو ہیو دیئر شارٹ کمنگس اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز. آبجیکٹیو ٹیسٹ بعض اوقات بعض صورتوں میں ہمیں وہ انفارمیشن نہیں دے پاتے جو کہ شاید کسی اور طرح کے ٹیسٹ ہمیں دے پائیں. Therefore, we should always keep in mind the shortcomings or the weaknesses of objective tests. For example, پہلی چیز جو پہلا ایشو ہو سکتا ہے آبجیکٹیو ٹیسٹ میں وہ یہ ہے, these tests are of less help if in-depth information about the subject's personality is required. If you need detailed information, in-depth information, if you are working on a case study or case history, then perhaps you need more than an objective test. یا ایک اسٹرکچرڈ ٹیسٹ یا پرسنالٹی انوینٹری کو اگر آپ ایک واحد ٹول کے طور پہ استعمال کریں گے تو شاید آپ کو کافی یا سفیشینٹ انفارمیشن نہ ملے. اس صورت میں آپ کو چاہیے کہ اس کو آپ سپلیمنٹ کریں یا اس کے ساتھ کوئی اور ٹیسٹ جو ہے اس کو ایڈ کریں یا آبزرویشن یا انٹرویوز کو اس میں ایڈ کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ایک گروپ کی صورت میں یا کسی شخص کو اکیلے آپ ایک کاغذ اور قلم دے کے کہتے ہیں کہ اپنے جوابات نوٹ کرو تو بہت سے سوالات اس شخص کے ذہن میں اٹھ سکتے ہیں. اس کے بہت سے ریئیکشنز ہو سکتے ہیں ٹورڈز ایچ اسٹیٹمنٹ دیٹ از پریزنٹڈ ٹو ہم اور ہر. They may have issues with certain words which are used, the language that has been used, the situations that have been presented to them. If we are using this type of testing, and especially if it is being used in a group administration format, then you miss out many important
significant pieces of information. گروپ ایڈمنسٹریشن میں ہم انڈیویجولس کی نیڈس پہ دھیان نہیں دے سکتے. اسی طرح سے اگر ایک پیپر پینسل ٹیسٹ ہے اور اس کو کوئی شخص خود بیٹھ کے کر رہا ہے, ہم اس کو صرف انسٹرکشنز دے دیتے ہیں, تو بہت سی چیزیں جو اس کے ذہن میں اٹھتی ہیں, بہت سے سوالات جو اٹھتے ہیں, بہت سے کانفلکٹس جو سامنے آتے ہیں, بہت سی ہیزیٹیشن جو اس کو ہوتی ہے سوال کا جواب دینے میں, اس کو ہم مس کر دیتے ہیں. تو یہ ایک ویکنس ہو سکتی ہے پرسنالٹی انوینٹریز کی, اگر ان کو ہم کیئرفلی استعمال نہ کریں. اگر ہم کوشش کریں تو اس شارٹ کمنگ کو ہم اوور کم کر سکتے ہیں. جیسے کہ ہم نے کہا, آپ اس کو سپلیمنٹ کر لیجئے آبزرویشن کے ساتھ یا انٹرویو کے ساتھ. دوسرا ایک اور طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ٹیسٹ تو آبجیکٹیو اور اسٹرکچرڈ ہی ہے, لیکن آپ اس کو تھوڑا سا ایک اسٹرکچرڈ انٹرویو کی طرح سے استعمال کر سکتے ہیں. The second point is that the format is fixed and cannot be molded according to the respondent's needs. Objective test, جس کو ہم اسٹرکچر ٹیسٹ کہتے ہیں, یہ اسٹرکچرڈ میجر ہے. اس کا ایک سسٹم ہے, ایک اس کی سرٹن آرگنائزیشن ہے, سرٹن سیٹنگ ہے, ڈیفینیٹ انسٹرکشنز ہیں جس کے ساتھ اس کو استعمال کیا جاتا ہے. بعض اوقات جو سبجیکٹ ہیں وہ کچھ چیزیں جو ہیں, کچھ سوالات اٹھانا چاہتے ہیں, اس کا اس میں کوئی موقع نہیں ہے. بعض اوقات اگر آپ ایک ٹائم باؤنڈ ٹیسٹ دیتے ہیں جس کی ایک ٹائم لمٹ ہے جس میں آپ نے اس کو مکمل کرنا ہے, اور سبجیکٹ ہے اس کو لگ رہا ہے کہ اس کی اسپیڈ ذرا کم ہے, اس کو زیادہ ٹائم چاہیے, تو آپ اس کو مولڈ نہیں کر پاتے. بعض اوقات کچھ الفاظ ہیں جو کہ سبجیکٹ کے لیے شاید نئے الفاظ ہیں, اس کو ان کا مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا. شاید وہ انگریزی پڑھ سکتا ہے لیکن اس کی انگریزی اتنی اچھی نہیں ہے کہ اس الفاظ کا مطلب اس کو آتا ہو, یا کوئی ٹرمینالوجی ہے اس کا مطلب آتا ہو. یہاں تک بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت سے ٹیسٹ جو پرسنالٹی انوینٹریز جن کو اردو میں ترجمہ کیا گیا اور جن کو اڈیپٹ بھی کیا گیا ہے, ان میں بھی بعض اوقات ایسے تراجم استعمال کیے جاتے ہیں جو کہ عام اردو کی سمجھ بوجھ رکھنے والا شخص جو ہے نہیں سمجھ پاتا. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ جب سائیکالوجی پڑھتے ہیں ایف اے کے لیول پہ یا بی اے کے لیول پہ, اور اگر آپ اپنا کورس اردو میں کر رہے ہیں تو بعض اوقات سائیکالوجی کی ٹرمز کا اس طرح کا ترجمہ استعمال کیا جاتا ہے کہ آپ کو انگریزی کا ٹرم کا مطلب تو پھر بھی سمجھ میں آ جاتا ہے, لیکن جو اردو کا لفظ یا فارسی کا یا جس میں عربی کا بھی کچھ آمیزہ شامل ہے, آپ کو اس کی سمجھ نہیں آتی. مثلا آپ اسکیزوفرینیا یا ڈپریشن یا انگزائٹی زیادہ آسانی سے سمجھ جاتے ہیں, لیکن انشقاق ذہنی یا اضطراب کو سمجھنا آپ کے لیے مشکل ہے. تو ایسے ٹیسٹ بھی ہمارے پاس موجود ہیں انڈیجنسلی, جو ڈیولپ تو شاید نہیں ہوئے لیکن اڈیپٹ کیے گئے, لیکن ان میں کچھ ایسے الفاظ آ جاتے ہیں جن کو شاید کوئی عام صلاحیت رکھنے والا, عام ریڈنگ ایبلٹی کا مالک سبجیکٹ جو ہے چاہے گا کہ تھوڑی سی وضاحت کر دی جائے, لیکن ہمارے پاس یہ پروویژن نہیں ہوتی کہ اس کی وضاحت کی جائے. حل وہی ہے, آپ اپنے سبجیکٹ کی ضرورت کے مطابق کوشش کیجئے کہ سچویشن کو تھوڑا سا فلیکسیبل بنا لیں. The accurate endorsement of the responses depends on the skill and understanding of the subject as well as the skill of the psychologist or the examiner in test administration. ٹیسٹ کا دار و مدار اگر ہم ایک پرسنالٹی انوینٹری استعمال کر رہے ہیں اس پر ہے کہ سبجیکٹ نے اپنے جو رسپانسز ہیں کیسے ریکارڈ کیے. مثلاً ٹرو اور فالس میں سے کوئی ایک منتخب کرنا ہے, کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ دونوں پر ایک نشان لگا رہا ہو. اس چیز سے ہمیں آگاہ ہونا چاہیے اور اس چیز کا دھیان رکھنا چاہیے کہ سبجیکٹ جو ہے وہ فیملیئر ہو اس طرح کے ٹیسٹ کرنے سے, اس کو پتا ہو کہ ملٹیپل چوائس آئٹمس کس طرح سے کیے جاتے ہیں, اس کو یہ معلوم ہو کہ خالی جگہ کو اگر میں نے کلر کرنا ہے یا اس کو ڈارکن کرنا ہے تو کیسے کیا جاتا ہے. ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی زندگی میں پہلی دفعہ یہ اس قسم کا کوئی ٹیسٹ کر رہا ہے اور آپ صرف اس کو انسٹرکشنز دے دیں اور توقع کریں کہ وہ اپنا ٹیسٹ جو ہے بہت بخوبی مکمل کر لے گا. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات انسٹرکشنز اچھی طرح سے نہیں دی جاتی جس کی وجہ سے کچھ پرابلمس پیدا ہو سکتے ہیں. So one has to be very, very careful about the ability, the background of the subject, the subject's previous experience, familiarity of this type of test, and the administrator's skill. ایڈمنسٹریٹر کو پریکٹس ہو, اس کا اسکل ہو, انسٹرکشنز بہت اچھی طرح سے دے, اور سبجیکٹ کی
جو ضرورت ہے یا اس کا کنفیوژن ہے اس کا بھی دھیان رکھے تو یہ ٹیسٹ بہت اچھی طرح سے ایڈمنسٹر ہو سکتے ہیں. اور ایک آخری چیز جس کا ہمیں اس میں دھیان رکھنا چاہیے، بعض اوقات اگر ہم سبجیکٹ کو زیادہ توجہ نہ دیں اور اس بات کا خیال نہ کریں تو اس کو انسٹرکشن سمجھ میں آ گئی ہیں یا نہیں، تو ان میں یہ ٹینڈنسی پائی جاتی ہے کہ ایک خاص طرح کا رسپانس پیٹرن وہ فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہر سوال کو ٹرو 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 کرنا شروع کر دیں گے یا ہر سوال کو فالس فالس فالس. کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ آلٹرنیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ایک سوال کو ٹرو اور ایک کو فالس، پھر اگلے سوال کو ٹرو اور پھر فالس. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے جوابات اصل میں تو شاید یہ نہیں، لیکن وہ ایک مائنڈ میں اپنے ایک خاص طرح کا رسپانس سیٹ جو ہے اس کو فالو کرنا شروع کر دیتا ہے. ونس اگین واٹ میٹرز ہیئر از دا اسکل، پریکٹس اینڈ ٹریننگ آف دا ٹیسٹ ایڈمنسٹریٹر، دا ایگزامینر اور دا سائیکالوجسٹ. اگر ان تمام باتوں کا دھیان رکھا جائے تو ہم کسی بھی ٹیسٹ سے بہت اچھے نتائج جو ہیں ان کو حاصل کر سکتے ہیں. اور پھر اگر ہم ان شارٹ کمنگس کو دور نہیں کر پاتے تو ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس اور آپشنس بھی موجود ہیں. وی ہیو ورائٹیز اوور دا ٹیسٹ آلسو اینڈ پرہیپس دا موسٹ انٹرسٹنگ ورائٹی کنسسٹ آف دا پروجیکٹیو ٹیسٹ. آئندہ ہم پروجیکٹیو ٹیسٹ کے بارے میں بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ وہ کس طرح سے آبجیکٹیو ٹیسٹ سے مختلف ہیں، ان کی اپنی کیا ایڈوانٹیجز ہیں، اور کس طرح سے وہ بہت انٹرسٹنگ ٹیسٹ جو ہیں وہ بہت دلچسپ قسم کی انٹرپریٹیشنس کے لیے استعمال ہوتے ہیں. یہ سب کچھ آئندہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.